وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مشق نمبر 48 الف ہے جی، 100 نمبر صفحے کے اوپر 48 الف، یہ ہیں 8 ابواب دیے ہیں، ان میں ہر ایک کے ساتھ 3 مادے دیے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جتنا کو آپ کے ذہن میں آگے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر جیم را ہا ہے تو ماضی، مضارع اور مصدر باب افعال سے، جیسے اوپر انہوں نے مثال دی ہوئی ہے اکرم یکرم اکرامن، ماضی مضارع مصدر۔ کاف را میم مادہ اگر ہوتا یہاں پہ اور باب افعال سے ہوتا تو ہم کرتے اکرم یکرم اکرامن۔ اب یہ ہے خراجہ، تو اس کا بنے گا اخرج یخرج اخراج۔ اچھا جناب، پہلا والا ہم دیکھتے ہیں، خاراجیم مادہ ہے، اس سے بنے گا اخراجہ یخرج اخراجن کر لیں ہم، یا اخراجن کسی نے کیا؟ ٹھیک کیا۔ با عین دال، جی جی، را شین دال، یہ ہو گیا باب افعال سے جی۔ باب تفعیل سے قرب یقرب تقریبا، باب مفعلہ، طالب یطالب مطالبۃ، مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ۔ قاتل یقاتل، قاتل یقاتل مقاتل مقاتلہ۔ خالف، خالف یخالف، مخالفۃ، مخالفتاً۔ باب تفعل،
تقرب، یتقرب، یتقرب، تقربا، تقدس، تقدسا، تقدس ہے، تکلم، یتکلم، تکلما، تکلم یتکلم تکلما۔ آگے ہے جی باب تفاعل، تفاخر، تعاقب، تعاقب، يتعاقب، تعاقبا، تکاثر، تکاثرا۔ باب افتعال، انتشر، ينتشر، انتشر ينتشر انتشارا۔ اعتراف، اعتراف کرتے ہیں جی، اعتراف، اور یہ اس سے تو آپ آگاہی ہیں۔ امتحان، امتحان نہیں ہے، امتحان ہے۔ امتحن یمتحن امتحانا۔ باب انفعال آ گیا، انقلب ینقلب انقلاب،
استغفر یستغفر، استغفر، یہ تو ہے ہی نہیں اس میں، ہے ٹھیک ہے، ہا قاف اور را، استحقر، استحقر، یستحقر، استحقارا، استبدل، یستبدل، استبدالا، دیکھیے پروننسیشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا جی، اخرج یخرج اخراجا، ابعد یبعد ابعادا، ارشد یرشد ارشادا، قرب یقرب تقریبا، زبر زیر پیش ساکن سب کچھ دیکھیے گا. کذب یکذب تکذیبا، صدق یصدق تصدیقا، طالب یطالب مطالبتا، مطالبہ نہیں ہوتا، مطالبتا، قاتل یقاتل مقاتلتا بھی آتا ہے اور قتالا بھی آتا ہے، قتال بھی اس کا مصدر ہے. خالف یخالف مخالفتا، مخالفتا وخلافا، مصدر اس کا فعال کے وزن پر بھی استعمال ہوتا ہے، خلافا. تقرب یتقرب تقربا، قدس یتقدس تقدسا، تکلم یتکلم تکلما. ٹھیک ہے، پھر باب تفاعل آ گیا. فاخر تفاخر یتفاخر تفاخرا، تعاقب یتعاقب تعاقبا، تکاثر یتکاثر تکاثرا. باب افتعال سے آئے گا. انتشر ینتشر انتشارا، اعترف یعترف اعترافا اعترافا، امتحن یمتحن امتحانا. اب باب انفعال شروع ہو رہا ہے. انشرح ینشرح انشراحا، انقلب ینقلب انقلابا، انکشف ینکشف انکشافا. باب استفعال سے اب آ رہا ہے. استغفر یستغفر استغفارا، استحقر یستحقر استحقارا، استبدل یستبدل استبدالا. یہ ہیں ہمارے مشق نمبر 48 الف. جی
اچھا، اب مشق نمبر 48 با جو ہے وہ بڑی ہی آسان ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے. یہ کچھ افعال اور مصدر دیے ہوئے ہیں، ان کا مادہ اور باب بتائیں. اب باب آپ کون سا بتائیں گے؟ مزید فی کا باب آپ بتائیں گے. مثال کے طور پر پہلا ہے ارسلہ، را سین لام باب افعال. گڈ. یقرب، قاف را با باب تفعیل. ارسال، را سین اور لام باب افعال. تغیر، تفعل ہے اور یہ تفعل کے وزن پہ ہے، غین یا را. تقریب، قاف را با مادہ ہے باب تفعیل سے. ارتکاب، مادہ ہے را کاف اور با. اچھا جی. یستکبر، کاف با را باب استفعال. یتغیر، غین یا اور را باب تفعل. انقلاب، قاف لام با اور باب انفعال ہے. تبارک، تبارک الذی، تبارک با را اور کاف، چلو ٹھیک ہے، باب تفاعل. تبسم، با سین اور میم باب تفاعل. عجل، عین جیم لام باب تفعیل. استصواب، استصواب، صاد واو اور با باب استفعال، ٹھیک ہے. انحراف، حا را فا باب انفعال. استقبل، استقبل، قاف با اور لام مادہ باب استفعال ہے. یشترک، یشترک باب افتعال ہے، مادہ شین را اور کاف باب افتعال. یخبل، یخبل، خا با اور لام، بالکل صحیح. یخرب، خا را با مادہ ہے، باب ہے تفعیل. کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے فعل سامنے لکھیں، اس کا وزن نکالیں. وزن نکلے گا تو ساتھ ہی مادہ اور باب پتہ چل جائے گا. اصل سب سے بڑی گیم یہی ہے. اچھا جی، یہ تو ہمارا کام ہو گیا. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، خاصیات ابواب، ہمارا اگلا چیپٹر ہے خاصیات ابواب. ابواب ثلاثی مزید فی میں جو ہم نے 8 ابواب پڑھے ہیں، ان کی کچھ خاص اسپیشلائز قسم کی کوالٹیز ہیں، ان کی خاص خاصیات ہیں. اچھا، ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ خاصیات ابواب ہم کوئی 100% قاعدے کی طرح نہیں ذہن میں رکھیں گے، بلکہ یہ ہمیں ہیلپ کریں گی ترجمہ کرنے میں کافی حد تک. خاصیات ابواب 100% اپلیکیبل نہیں ہے، ہیلپ فل بہت ہے، اس میں فرق رکھیں آپ. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں باب افعال کو. باب افعال کے آگے آپ لکھ لیں ایک ہی چیز کہ یہ متعدی ہوتا ہے یا متعدی کرتا ہے. متعدی کیا معنی؟ یعنی کہ کوئی ایسا لازم فعل ہو، مثال کے طور پر دخل. باب افعال ہم نے ایک بار بتا دیا آپ کو، متعدی، ٹھیک ہے جی. مادہ ہے جی خا را اور جیم. باب نصرہ سے آتا ہے مجرد میں، خرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. جب یہ باب افعال میں آئے گا تو ہو جائے گا اخرج، نکالنا. اخراجہ کے معنی ہے اس نے نکالا. قرآن مجید میں یخرج الحی من المیت، یخرج، یفعل کے وزن پہ ہے. یخرج کے کیا معنی ہے؟
وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے، نکالنا۔ اسی طرح دیکھیں ایک مادہ ہے زال ہا اور با، ٹھیک ہے، کس باب سے آتا ہے؟ جب باب افعال میں آئے گا تو ہوگا اذهبا، ذہبا کا مطلب ہے جانا، اذهبا کا مطلب ہے لے جانا۔ کیا دعا یاد آئی ذہن میں؟ الحمدللہ الذی اذهبا، الذی اذهبا جو لے گیا ہم سے اذیت کو، اذهبا لے جانا۔ تو اس کا خاصہ ہے یہ متعدی کرتا ہے، اس سے متعدی افعال آتے ہیں۔ صرف اس کی اور خواص ہیں جو بہت پھر آگے جا کے ڈیٹیل بن جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور ایک اور اہم بات، ہر مادہ تمام ابواب سے نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے افعال سے آتا ہو تفعیل سے نہ آتا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مادہ 3 ابواب سے آئے، 3 ابواب سے مختلف معنی دے دے، یہ سب پاسبل ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ ایک مادہ تمام مزید فی کے ابواب سے آئے، نو۔ دوسرا ہے جی باب تفعیل، اس کا بھی خاصہ ہے جی متعدی۔ عالمہ، عالمہ کے کیا معنی ہے؟ اس نے جانا۔ علمہ اس نے جنوایا، یعنی اس نے سکھایا۔ علمہ جاننا، علمہ سکھانا۔ اچھا، اس کے متعدی اور اس کے متعدی میں لوگ ایک فرق بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کوئی کام ایک ہی دفعہ کوئی کام کر دینا، یہ اب آپ پریشان نہ ہو، بس یہ لکھ لیں آپ، تدریجاً کوئی کام کرنا، یہ فرق ہے اس میں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے، مادہ ہے نون زا اور لام۔ ویسے تو یہ باب ضربہ سے آتا ہے مجرد میں، اس کا معنی ہوتے ہیں اترنا، ٹھیک۔ باب افعال سے جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اتارنا، اور باب تفعیل سے بھی آتا ہے تو اس کے معنی اتارنے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن درجہ بدرجہ۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ آیا ہے، انزلہ بھی آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک دم اتار دیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے تنزیل من رب الرحیم، من رب العالمین، نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ نزلہ کے معنی ہے آہستہ آہستہ اتارنا، انزلہ ایک دفعہ اتار دینا۔ تو اس میں فرق کیا کرتے ہیں لوگ کہ جب انزلہ آتا ہے فعل قرآن کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک آ گیا، ایک دم اتار دیا گیا۔ اور سمائے دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے تو نزلہ کی سنس میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، جستا جستا۔ تو یہ ایک فرق بتانا مقصود تھا، ہے متعدی یہ بھی۔ آگے چلیں گے، باب مفاعلہ، اس میں ہے جی مقابلے کا مفہوم ہے، مشترکہ، کوئی کام مشترکہ کرنا، اشتراک کا مفہوم ہے اس میں۔ مجاہدہ سنگل پارٹی تو نہیں کرتی، مقاتلہ، مباحثہ، مجادلہ، مقابلے کا مفہوم ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مفہوم ہے۔ مباحثہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ، مشارکہ، مشارکت، مشاعرہ، اس کا مشاعرہ بولتے ہیں، ہاں ادھر سنانا،
معاملہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ آپس میں ڈیل کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ مقابلے کا مفہوم ہے. اس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مفہوم بھی آتا ہے. محاسبہ، ہاں، ایک حساب کر رہا ہوتا ہے، ایک حساب دے رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. محاسبہ، بالکل. معانقہ، عانقہ یعانق، اب دیکھیں لفظ نکلتے آ رہے ہیں. اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس خاصیت پہ کافی حد تک پورا اتر رہے ہیں. باب تفاعل، کسی کام کو تکلف کے ساتھ کرنا، تھوڑا پین لے کر کرنا. کسی کام کو تکلف سے کرنا. اب آپ تعلمہ ہے، جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یو ٹیک پین. تکلف سے سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، تکلیف سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ذکرہ یاد کرنا، تذکرہ. اب تذکر جو ہے اس کا ترجمہ ہم شاید کیا کریں گے؟ غور و خوض کرنا، اچھی طرح یاد کرنا. فمن تعجل فی یومین، تعجل جلدی کرنا، کوشش کر کے، تکلف کے ساتھ. یہ اس کی خاصیت ہے اس باب کی. تفاعل، دیکھیں فمن تعجل، تفاعل واحد کا وزن ہے، تفاعل یتفاعل. قرآن مجید میں فمن تعجل، وہ جو حج کے بعد کچھ لوگ جلدی سے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ مینا میں اور ٹھہرتے ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، وہاں پہ تعجل آیا. باب تفاعل آ گیا جی. اس میں مشارکت کا مفہوم ہے. مشارکت، وہی کافی قریب ہے ان دونوں کا، لیکن اس میں فرق مقابلے کا ہے، اس میں مشارکت کا ہے، کوئی کام مل کر کرنے کا. یعنی کہ اس میں مشارکت کا مفہوم ہے. تساہل ہوتا ہے، تساہل ہو جاتا ہے، اکٹھے ہی سستی کرنا. تعاقب، پیچھا کرنا. تو یہ معنی کے لحاظ، مفہوم کے لحاظ سے یا خاصیت کے لحاظ سے یہ کافی قریب ہیں باب مفاعلہ اور باب تفاعل. تکاثرہ، جیسے اب آج ہمارے ایک دوسرے سے آگے نکلنا پیسے اکٹھے کرنے میں، کثرت اس میں. تفاخر کیا ہے جی؟ فخر میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اصل میں اس میں نے کہا نا کافی قریب ہیں، کافی قریب ہیں. اس میں زیادہ تر کوئی ایک سمت دونوں چل رہے ہوں، اس میں یہ مفہوم، اس میں آپس میں یوں لگے ہوئے ہیں مخالف پہ. یہ فرق ہے. باب افتعال، کسی کام کو اہتمام سے کرنا، کسی کام کو اہتمام. یہ اہتمام بھی باب افتعال سے نکلا ہے. مثال کے طور پر سمع کے معنی ہے اس نے سنا، استمع غور سے سنا. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو اس کو، خالی نہ سنو، غور سے سنو. اسی طرح قدر یقدر، قدرت رکھتے ہیں. اقتدر حکومت کرنا. عرف یعرف جاننا. اعترف یعنی کہ سرٹیفائی کر کے جاننا اس کو. اعتراف جس کو آپ کہتے ہیں. اعتراف کیا کرتے ہیں کہ آپ ہاں جی میں مانتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے. آپ نے طریقے اہتمام سے اس کی بات کو جانا. نقل منتقل ہو رہا ہے، انتقل جمع ہونا
اور اجتماع کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہونا، جو اجتماع ہے، جوہد کوشش کرنا، اجتہادہ کوئی خاص کوشش کرنا. آپ سمجھ گئے؟ اب اس کے اندر ایک اسپیشلائز قسم کا ایلیمنٹ ہے. آگے چلیں جی، 2 رہ گئے. باب انفعال. انفعال یہ پورا کا پورا باب لازم ہوتا ہے جی، بس اس کی خصوصیت یہی ہے بیچارے کی. انقلابہ بدلنا، بدل دینا نہیں ہے. انقلابہ ینقلب بدل جانا. انہدامہ گر جانا. انحرفہ یو ٹرن. باب استفعال اس میں ہے چاہنے کا مفہوم، طلب پلس زیادہ تر مفہوم ہے. غفرہ ڈھانپ دینا، استغفرہ مغفرت طلب کرنا. حکمہ اور معنی استحکمہ پختگی چاہنا، پختہ ہونا، استحکام بنا ہے. اردو میں ہو سکتا ہے ہم اس کو ڈیفائن نہ کر سکیں. استقبال میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ریسیو کرتے ہیں کسی کو، چاہتے ہیں کہ وہ آئے. اگر آپ یہ سمجھیں نا، اس کے آنے کو ہم چاہتے ہیں تو استقبال ہے. یہ ہے خاصیات کچھ ابواب کی، اور یہ 100% اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن یہ ہیلپ فل ضرور ہیں، بہت ہیلپ فل ہیں. تو آپ حضرات ان خصوصیات کو ذرا ذہن میں رکھیں. لیکن میں پھر آپ سے ایک بات کروں گا کہ آپ حضرات اس کو پورے مخرج اور حرکات و سکنات کے ساتھ ان ابواب کو آپ یاد کریں. اچھا، اس میں ایک مشق دی ہوئے، مشق 49 صفحہ 105 کے اوپر نیچے کچھ الفاظ کے معنی اس طرح لکھے گئے ہیں جیسے عموماً ڈکشنری میں لکھے جاتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ الگ کاغذ پر ان کا ماضی، مضارع اور مصدر لکھیں. ٹھیک ہے؟ جو مجرد کے ہیں نا، اس کے آگے مصدر لکھ دیا ہے انہوں نے. مثال کے طور پر جہدہ ہے تو اس کا بنے گا جہدہ یجہدو، آگے مصدر، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مجرد میں مصدر ڈیفائنڈ نہیں ہوتے. تبھی کتاب میں بھی اور ڈکشنریوں میں بھی جب مجرد کی بات ہوگی تو اس کا مصدر آگے لکھا ہوا ہوگا. جاہدہ یجہدو جہدن، کوشش کرنا. پھر دوسرا ہے جاہدہ یجاہدو مجاہدتن. اس کو آپ کو پتا ہے اس کا کیا ہے. تو آپ نے ان کا ماضی، مضارع اور 3 لائنیں بنائیں گے آپ، ماضی، مضارع، مصدر. مجرد کا مصدر لکھا ہوا ہے وہی کاپی کر دیں گے. مزید سیکھ آپ کو معلوم ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ماضی، مضارع اور مصدر صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.